سورة الفاتحة. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا عزیز ازنی من کل عزیز رب انی مغلوب فانتصر. یا مولتی یا فاطمۃ اغیثنی بحق دم المظلوم. الہی مجلس پاک میں اپنی بارگاہ الہی قبول فرما. الہی عزت آل محمد واسطہ اس مجلس ازاد الثواب عزیز ثقلین دے نام اعمال درج فرما. الہی عزت آل محمد واسطہ حاضرین دے جتنے لوائقین دنیا تو چڑھ گئے تمام دے نام اعمال درج فرما. الہی عزت آل محمد واسطہ ان مرحومین نو پہلے اچھے نہیں رکھی تو ہوں آگ چھوڑیا نال اللہ بندہ گواہ بنانے. الہی ان مرحومین نو سانوں بروز قیامت حسین بادشاہ دے عشق جو شمار فرماوے. حسین بادشاہ دے عزداراں جو شمار فرماوے. الہی ہر عزدار نو ہر علی ولی اللہ پڑھن والے نو بروز قیامت لوائے حمد سایہ نصیب فرماوے. عزیز کو ثقلین اور سانو میرا مال خالق امیر کائنات امیر ممکنات مولا مشکل کشاد ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے. الہی زندہ تمام دیاں زندگیاں دراز فرما. نیک مال بجا لاون دی توفیق عطا فرما. برے اعمال تو بچن دی توفیق عطا فرما. حجت قائم دا جو ظہور فرما. ساڑی اکھی امام دی زیارت تو مشرف یا فرما. الہی عزت آل محمد واسطے جتنے مودت اہل بیت دل سے رکھ دن موت تو پہلے انہوں ایران عراق شام مکہ مدینہ دیا زیارت تو مشرف فرما. ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے بواز بلند صلوات یہ بلند ہے تو تھوڑی جی حولی صلوات پڑھ چھوڑو. اللہ صلوات پڑھنا کپڑا میلہ نہیں ہوندہ ظرف پاک ہوندہ ہے. 14 دی عظمت ہے صلوات پڑھ چھوڑو. اللہ محمد وآل محمد. اللہ آدم طلع کے خاتم دے میرے پاس بھی کیا باؤ مولا زندگی کرنے. اتبانا عبادت ہے, سا لینا عبادت ہے, ذکر پاک ہے اور انہاں دا ذکر کرنا ہے جڑے اس دنیا تے وارث ہیں اگلی دنیا تے وارث ہیں. میں گزارش کیتی ہے آدم تو لے کے خاتم تائیں شیعیں تجھے سننی ہے کوئی ایسا رسول بھی کھا, کوئی ایسا پیغمبر بھی کھا, کوئی صاحب شریعت نبی بھی کھا جس دے بارے اللہ فرمائے ہوئے اس دی اہل بیت تے درود پڑھو. اللہ نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنا لینا ایک عظیم عبادت دیتی ہے جڑی درود پاک ہے. تے بندے ہوئی بے دلی نال پڑھیں صلوات آل محمد تے مرضی دی بات ہے. بندہ لا الہ الا ہی پڑھ دو ہوئے محمد رسول اللہ ہی پڑھ دو ہوئے تے بندہ کہیں اور محفل بیٹھو ہوئے تے اٹھی اٹھی کے داد دے ہوئے تے جدہ 14 دا ذکر ہوئے تے بندہ ڈھلو ہو کے بیٹھو ہوئے. وقت یہ سوچی اگر کیوں میں 14 دے ذکر ڈھلو ہو کے بیٹھو.
تے 14 دی عظمت تے صلوات واجب ہے تے ہر کلمہ گو تے واجب ہے اچھے آواز نال صلوات دی تلاوت کر چھو صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر یہ سارے توحید پرست نہ ہے میں آکھے نعرہ تکبیر تے آواز ایتھو تھی نہیں آئی یار بلند آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسنین دے سونے نانے دا سونا نائے بھئی یک زبان ہو کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ شان بلند دین ہستیاں دا نام بلند نال نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام امیر کے نام دے نام ساون نال ختم قرآن دا صحب حیدری اور جتنا 14 دا مقام توڑے دلنا اور ذہنہ دے وچ بلند ہے اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو تو میں نہیں پتہ لگ ونجے صلوات پڑھی گئی ہے ما صلی اللہ علیہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سبتاج والمراج والبراج والعلم الذي جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلوات وناصره امام المشرقين والمغربين والحسن والحسين علي بن ابي طالب نعرہ حیدری اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اوکھ سوکھے جس صلوات پڑھ سکتے ہو بلند آواز نال صلوات محمد زندہ سلامت رہو سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ رکھو مولا اتھے توڑا بانا مرحوم دا بھی ذریعہ نجات بناوے اور تیرا میرا بھی ذریعہ نجات بناوے توڑی اگر طبیعت ہوئے چند منٹ لا رائے کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید دی تلاوت کر چھوڑیے بول نہیں سکتے تو تھوڑا جی ہاتھ ہلا چھوڑو یہ تہیں آغا صاحب نہیں ہوں وہ تہیں تو میں پڑھنا ہے ختم آغا صاحب بھی آکے پڑھنا ہے میں کل بھی گزارش کی تھی جڑے بندے میری مجلس پاک دے وچ ہیں بے افتخار میں گزارش کی تھی ہے جدے کسے محفل گئے کرو مجلس ہوئے محفل ہوئے تے ذکر ہوئے توحید دا ذکر ہوئے آل محمد دا وقت بندیاں دی خاطر بیٹھے نہ کرو خوشنودی یہ ذات کبریاء دی خاطر خوشنودی آل محمد دی خاطر بیٹھے کرو وقت او توڑا بانا بھی ذریعہ نجات رہا ٹھیک ہے نا تو انہوں پتہ ہے میں آپ کا تال پردہ نام وری چاہی دی نہیں توڑے کو دعا لینی مرحوم کو بھی دعا لینی بھائی دا حکم ہے حکم دی تکمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تے توڑیاں زیارتاں ہو گئیاں ذکر پاک کردے پہ ہیں تو ساں ایتھو دعا کر چھوڑی وہ 14 راضی ہوئے سن جدہ 14 راضی ہوئے سن وہ دنیا ہی بن گئی تھی آخرت ہی بن گئی
دوستان گرامی تواڈے سامنے میں خالق لم یزل بے عیب اللہ لا ریب خالق یعنی تو میں مخلوق ہے بھائی صاحب وہ قرآن مجید ارشاد پہ فرمائندہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے میں ذات کبریا نے میں خالق اکبر نے جنہ اور انسانوں پیدا کیتا ہے فقط اپنی عبادت واسطے جڑے عبادت واسطے خلق ہوئے وہ ہی سیر ہلا چھڑیا ہے یہ اللہ دی طرفوں کیمرے لگی ہوئے ہمیں ایک کیمرہ لگوئے اس کو چھوڑو اللہ دی طرفوں کیمرے لگی ہوئے اللہ ویکھ رہی ہے کیڑا بندہ میرا ذکر اچھ مسکرا رہی ہے کیڑے بندے دی طبیعت خراب ہو گئی ہے بھائی ہم جو بولا تھوڑی زندگی کرے تو یہ ذریعہ نجات بڑھتا ہے حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے لا الہ الا اللہ دی قسم ہے رسول اللہ دی قسم ہے بولتا ہی یہ ذریعہ نجات ہے نہ بولتا ہی یہ ذریعہ نجات ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں عزیز دی اچانک موت ہوئی ہے تصور چینا ہی جو بندہ سکلین عزیز دنیا تو چلا جا سکتا اسی طرح تسان تو میں کئی بندے اکھی نال ٹوری بیٹھے ہیں نظیر خان ایسا کتنے ٹوری بیٹھے ہیں میں اکثر حاجی صاحب سوچینا مجلس اور گھر جنا اکیلا بیٹھا ہوں نا تو میں سوچینا یہ ساڑی پارٹ کتنے بندے ہیں ساڑی ایک ہی دے دے ٹور گئے ایسا ہی ٹور گئے معصوم ارشاد فرمائندن جدا تم اپنی مسند یعنی اپنی چار پائی تے سم کے صبح تو لے کے شام تائیں دا حساب کرے نا آج میں دن میں کتنا رحمان دی خاطر سا لیے کتنا شیطان دی خاطر سا وقت میں پتہ لگ سی کہ میری زندگی کس پاس سے جا رہی ہے اصل سانو پتہ ہی کوئی نہیں ایسا اس پاس سے کدھی سوچے ہی نہیں موت سننے ہیں لیکن موت دی حقیقت نو اندر نہیں لے رہے اس واسطے معصوم فرمایا کہ قبرستان گئے کرو قبرستان ویسو نا پان کو تے سلام کرے سو سلام کرن دے بعد تو پتہ لگو اسی ساڑھے کتنے عزیز و اقارب چلے گئے تھے ایسا ہی ایک دن چلا آوڑا ہے معصوم ارشاد پہ فرمانے جب تیرے ذہن سے ایک گل چ آوے سی نا بھئی یہ ٹر گئے نا اسے ٹر گئے نا وقت تساں گناہ تو بچ ویسو گناہ تو سید میرے پاس ہے کہ گناہ تو بندہ بچ ویسو اے موڑیاں نے لکھا لے ہے کہ ذکر آل محمد ذکر توحید جیسا بول لیا سے بھئی الطاف نے تو زموں وکھا لیا ہے اور موڑیاں نے لکھا لے ہے اللہ پہ ارشاد فرمائے ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے جن اور انسان فقط پیدا کیتا ہے کیا میری غرض خلقت ہے انہا مخلوق دی کہ میری کہ کریں عبادت کریں اس دا یہ مقصد نہیں جو بندہ اذان صبح دیا یہ تو مسیح تے بڑے تھا ایسا وقت عشاء دی اذان ہے جو مسیح تے نکلے اذان عشاء دی سن کے جماعت پڑھ بجن یہ گل نہیں معصوم ارشاد میں فرمائے خالق لم یزل چاہتا ہے کہ کر اپنی مرضی لیکن جڑا تینوں لمحہ ملے ہے وہ میری رضا دی خاطر گزار ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داری کر مزدور ہیں اپنی مزدوری کر کسان ہیں کھیتی باڑی کرنا چاہنا ہے تو حل وہا اپنی کھیتی باڑی کر لیکن میں اللہ دی منصا دے مطابق زندگی بسر کر وہ جڑا کام کرے سے میں اللہ تیرا وہ عبادت شمار کرے سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی منشا الہی دی خاطر زندگی بسر کر اچھا جڑے ساڑھے 14 نا آئی صاحب یہ ذات کبریا نو مناون دی خاطر ہے اللہ نو مناون دی خاطر ہے اپنے آپ نو میں کسی کتاب شیعہ سنی دی بکھا چھڑو جو رسول کائنات نے فرمائے ہوئے کہ تسا میں نو منو میری عظمت کو منو مولا امیر علیہ السلام فرمائے ہوئے کہ میں نو منو نہیں پہلے ذات کبریا دی 14 آئی صرف مظہر کبریا دی خاطر ہے اللہ نو مناون دی خاطر یعنی اللہ دی رضا دی خاطر ہے جو کام کیتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی پہچان دی خاطر آل محمد و بھائیان بوز دی لوڑ کوئی نہیں آئی صاحب
چپ کر کے سن سو تائیں آل محمد نو وضو دی لوڑ کوئی نہیں، بول پہنچ سو تاں بھی آل محمد نو وضو دی لوڑ کوئی نہیں، جہدے بارے اللہ قرآن ہے بھی فرمائندہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں آل محمد نو دنیا تے پاک کر کے بھیجا، زندہ و سلامت رکھا لو نے جیتا ہاتھ ہی بلند ہویا ہے، مولا تھوڑی زندگی کرے۔ اللہ پہ فرمائتا ہے میں تو آل محمد نے دنیا تے پاک کر کے بھیجیا، وضو تیرے میرے تک پہنچاون دی خاطر۔ شیعہ سنی حاجی صاحب علماء ذاکرین کو سن دے ہو کہ ایک بندہ بیٹھا ہی وضو کرندا ہاں جی تو دا وضو ٹھیک نہیں، یعنی انہاں کیویں منوایا ہے؟ اگر انہاں نوں وضو دی لوڑ ہوندی نا تو بھائی جان اللہ قرآن ہے جنہاں دی قسم نہ چاہے، یعنی طریقہ ایسا بنایا ہے۔ بابا اور وضو کرے دے بیٹھے ہیں تے امام حسن بادشاہ دی نگاہ پئی، اتو اچانک امام حسین بادشاہ بھی آ گئے، ہن بابے دا وضو ویکھ کے نا یہ ساڑھے جیا کوئی مولوی ہوندہ یا ساڑھے جیا کوئی ذاکر ہوندہ یا ساڑھے جیا کوئی مسلمان ہوندہ، حاجی صاحب ہو سکھنائی بابا اتنی عمر ہو گئی اتنی وضو کرنے دا طریقہ ہی نہیں آیا، اللہ زندگی کرنے ساڑھے جیا کوئی بندہ خاکی ہوندہ تو اس گال کرنی ہے بابا عمر ویک تو بات وضو ویک، لیکن کیا سمجھاون دا طریقہ ہے آل محمد دا۔ امام حسن بادشاہ اس بابے دے پاس ویک کہ بابا میں ہاں بڑا بھیرا، اے ہے میرا چھوٹا بھیرا، میرا نام ہے حسن بادشاہ، ایدہ نام ہے حسین بادشاہ، زندہ و سلامت رہو، بول بہو موٹی اللہ لکھ لے، میں بڑا بھیرا ہاں یہ میرا چھوٹا بھیرا ہے، بابا میں حسن بادشاہ، اے ہے حسین بادشاہ، بابا اسا دوئی بھیرا وضو کرتے ہیں کی بندے حاجی صاحب آندے ہیں بابا جی امام حسن بادشاہ فرمایا کہ بابا جی ویکھو وضو کہیں دا ٹھیک ہے، آل محمد نے توہین نہ کرے جملہ ہار کے، بھائی جان مولا پہ فرمانا بابا جی وضو میں بھی کرنا، میرا بیرا حسین بھی کرتا ہے، بابا اے بیک کے دسو ساڑھے چو سونا وضو کیڑا کرتا ہے، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ ہون ہندوان بیراما شیعو سنیو سید بادشاہ وضو کیتا تے بابا دی پئی نگاہ، بابا بیک کے نا قدمہ تے ہاتھ رکھ گیا ہے توڑی عزت دی قسمیں وضو میرا غلط ہے تو ستا عظیم یعنی یہ آل محمد اللہ مناؤں دی خاطر ہے۔ ایک دہریہ ہے نا دہریہ جان دے ہو جیڑا کاشا نو نہیں مندہ بھائی صاحب، جیڑا اللہ نو نہیں مندہ انہوں دہریہ دے اس اعلان کیتا ایران دے وچ کوئی یہ مسلمان کوئی یہ توحید پرست جیڑا میرے کلو اللہ منواوے، بھئی افتخار جملہ سنیا ہے، بندے آدھن بھی شیعہ تو اللہ نو منندے ہی نہیں تو صرف علی علی لے ہوئے میں تین دسا شیعہ اللہ نو کیویں مندے بھائی جان یہ اعلان بھی کرے دا دہریہ حاجی صاحب کوئی یہ جیڑا میرے کلو اللہ منواوے، مسلمان میرے کلو اللہ منواوے کہ اللہ ہی تو منواوے یہ عقلی دلیل نہ خان جی گل سنیا ہے، عقلی دلیل نہ قرآن چو نہیں اپنی کتابہ چو نہیں عقل دنال میں نے منواوے میں من ویسے یہ لکھا ہے جواب ہی نہ دیتا نا وہ ایک شگرد آئی اس کیا استاد جی یہ جی بیٹھے نا تو جتنے تا اعلان کیتا ہے ان نہ تینوں دسنا ہے تو نہ کہیں منوا سکنے اور تو کہیں منواؤنا ہے آدھے کائنات جو ہستیاں ہیں صرف منوائے ذاتی کبریا ہے، یعنی اللہ کون آدھے مدینے دے وچ محمد جانشین ہے جیدہ نام ہے رضا بادشاہ 8واں امام موجود ہے آپ مدینے وہ دکھل وان کے دلیل عقلی نال یہ اگر وہ نہ منا سکے بات سکتا ہے دنیا انجی بن گئی ہے جی میں انگریز آتے ہیں بھئی کوئی شاہ نہیں ایک مادہ چیز ہے کہ اپنے آپ بڑی ہے تے اپنے آپ وجی ویسی
اس کے کتنے مدینے ہو سکے ٹھیک ہے سارے ساز و سامان چاہ کے نا کتاباں کا ڈھیر لا کے اٹھا تے اس لئے بھائی جانے بس آدھا تے کار آدھا تے ہوائی جہاز آدھا سفر کوئی نہیں سجی اس ٹائم آئی اٹھ تے گھوڑا سواری اٹھا تے اپنا سامان لڑ کے نا ٹور پیا مدینے دے پاس سے تے مدینے دے اور ایران دے درمیان نا جنگل دے سفر ہوندے ہیں دن سفر کرنے ہیں رات کو قیام کر لیندے ہیں خانی جنگل دے ویٹی نے تھک کے بیٹھے قیام کرن دی خاطر یہ آدھ رات دا ٹائم ہویا تے اس دہریہ نو آواز آئی کہ اتھے ہور کافلہ ہی بیٹھا ہے اٹھا دے گھنٹیاں دی آواز آئی یہ جڑے پرانے بابے بیٹھے نے جان دیں جداں لائٹاں کوئی نہ بجلیاں کوئی نہ تے آبادی گھٹ آئی تے بندے سفر کریں دے نا مثلا ایتھے پنڈیاں تو کوئی آواز مارے آتے کتال پر تو آواز وائندی آئی ہون تو دوئے گھر تائیں آواز نہیں وائندی تک تائیں اتنی آگئے خوراک تائیں اتنی آگئے بندہ بول ہی نہیں سکتا توجہ ہے نا سارے آبائیاں دی تو او جداں جنگل اس دیر یہ سنیا نا بھئی کوئی ہور کافلہ شگیر مواندا وان پتہ کر کیڑا کافلہ ہے شیعہ سنیوں لطف لبیا آیا دیر یہ دیچھا کون ہے وہ غلام کھلائی مولا دا اسا کہتا ہے پتہ نہیں ایک کائنات دا وارث ہے کیڑا کائنات دا وارث وہ کیا ہے رسول دا بیٹا ہے رسول دا بیٹا نام علی رضا علیہ السلام اس لئے سے امام رضا بادشاہ مدینہ چوں آ رہے ہیں ایران نیشاپور پہلے آئے ہیں جتھے مولا جنہیں گئے ہو زوار مولا رضا بادشاہ سے جتھے حاج صاحب نیشاپور سے مولا نے پورا پہاڑ فیروز ادا کر چھوڑے جدہ یہ پتہ لگ گیا نا اس شگیرد نو حاج صاحب لطف لوے وہ دوڑ نا ہوکدہ اپنے استاد کو لگے استاد جی سفر اپنا موک گیا تو مدینہ نیڑے آ گیا نہیں استاد جی مدینہ نیڑے نہیں آیا استاد جی جس شہنشاہ کروں جس ہستی کروں رسول دے پتر کروں رضا بادشاہ کروں ویندے نہ سے بھئی اس وے دا کافلہ اتھائی رکے ہوئے گھاٹ بندے لطف لیا ہے اس دا کافلہ اتھے رکے ہوئے ہے اس ساریاں کتابہ چاہیے کتابہ چاہ کے نا 2 روپیہ کھان دیا آیا مولا نماز تہجد پہ پڑھ دیا نماز تہجد مولا تینوں میں نہیں عادت نماز تہجد دی پاوے نماز تہجد پہ پڑھ دیا یہ میں غلام کھلتا ہے سلام سے بعد کیا میں تواڈے سردار کو ملنا چاہتا غلام مڑ تن پتہ ہے بڑے دے غلامی سردار ہوندی ہو رکھے آرام کر تینوں مولا نال کام میں نہ اٹھے قیام کر مولا تکی بات تو فارغ ہو سنتا میں قلال شان جملہ سنے آئی صاحب ایک گل کی تھی اس غلام اس نوکر اس دہریے دنال جملہ سنے آئی شیعہ سنیو یا کائنات ارادے میں جانا اللہ تیرا میرا رضا بادشاہ پیادا ہے او غلام انہوں اندر آوان دے زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو خان جی جدہ امام گل کیتے نے انہوں اندر آوان دے اور جدہ اندر آیا وہ کیا ہے تُسا دنیا تھی آئے ہو ذات توحید مناون دی خاطر اللہ نو میرے امام نو پیادہ ہو دہریہ تُسا دنیا تھی آئے ہو اللہ نو مناون دی خاطر امام پہ فرمائدہ کوئی شک ہی نہیں اسا آئی ذات کبریاء نو مناون دی خاطر ہیں اللہ نو مناون دی خاطر اچھا میں اتو آیا تو تیرا نام سنے تو میں کہ مدینے وینا تو میرا بات کیا مک اور شہنشاہ میں قرآن دی دلیل نال نہیں تھوڑی کتابہ نال نہیں عقل دی دلیل نال میرے کو منواؤ جو اللہ ہے اور لطف لینا خان جی تیرا میرا رضا بادشاہ اپنے غلام نو آندے او غلام دس اپنے سامان دے وچ انڈا ہے ایسا لطف لینا جائے انڈا ڈٹ ہویا وہ تو لطف لائی سی جائے ڈٹ ہی نہیں ہوتی اپنی گل وہ قدر دی بات ہے وہی افتخار ہے جب امام غلام نے فرمایا انڈا ہے غلام آکھا جی ہے مولا مولا فرمایا جلدی لایا انڈا آ گیا انہیں پیش کرنے لگا بھائی صاحب غلام مولا دے مولا فرمایا میرے نہیں اس دہریے اے منکر توحید منکر ذات کبریاء دے ہاتھ رکھ جملہ سنے آئی وہ دے ہاتھ تے انڈا آیا مولا پہ فرمائے دہریہ
ہاتھ تے کیا آئی آدھے انڈا مولا فرمایا غور نال ویک اس نو کدھا کوئی کھڑکی تے نہیں لگی ہوئی گال سنے آئے انہوں کدھا کھڑکی ہے انڈے نو دہری آدھا نہیں مولا فرمایا کوئی سراخ ہے آدھا نہیں مولا فرمایا داس یہ دے ہے ویچ ہے کشا جائے انڈا کھاتا ہے ان کا پتا ہے یہ بڑھتا جائے ڈٹھا ہے بہی دیکھ آئی صاحب مولا پہ فرمائے دن ہے کہ اس لئے ویک کے دہری آتا ہے یہ دیکھ دو پانی ہیں بابا جی دو پانی ہیں ایک سرد رنگ دا پانی ایک ہے سفید رنگ دا پانی مولا فرمائے دن داس زرد رنگ ایک ایسا ہے جیڑا ہر رنگ تے چڑھ بجتا ہے جملہ سنے ہے مولا میں فرمائے زرد رنگ ہر رنگ تے چڑھ بجتا ہے لیکن دس اس پانی دے درمیان کوئی دیوار ہے جملہ سنے ہے کوئی دیوار پانی دے وچ ہے دعا پانی دے درمیان ملنگ نادری جملہ سنے ہے تیرا میرا موسوم ارشاد پہ فرمائے اینا دعا پانی دے درمیان زرد رنگ اور سفید رنگ دے درمیان کوئی پانی ہے اندر کوئی پانی نہیں مولا پہ فرمائے دن اے زرد اور سفید رنگ نو جڑا نہیں ملن دیتا اس سے ذات نہ ہے ذات کبریا اللہ اللہ زندہ سلامت رکھیے ہوں قابو ہو کے بوے آج اگلی ماری روایت حاجی صاحب پڑھنی ہے جیڑا بندہ ذکر پاک سن کے تے بولنا دا ذریعہ نہیں جا سمجھتا وہ بندہ تے جیڑا شالا جو ماندرو گونگا نہ ہوئے وہ دی اپنی مرضی دی بات ہے وہ دی جہنمت کی مجبوری ہے لیکن زبان رکھ دائے بھائی واجد ہے جیڑی اگلی روایت دی پڑھنا ہر بندہ میرے حق کے جداد دیو نہ دیو تھوڑی مرضی دی بات ہے ہر بندے دی حاجی صاحب میرے حق کے دعا نکل سی جدے مولا گل کی تھی نا اس لئے بیک کیا کیا غلام بھائی ہون تک کلمہ پڑھ سا اگلی دلیل نال مولا دن منوا چھوڑے ہون کلمہ پڑھ سا اس کہ حدی نہیں آدھے ویندے کی تھے مولا فرمایا میں ایران پہ ویندہ اچھا میں توڑے نال ویندہ میں کچھ عرصہ سفر توڑ در کرے سا میں نو ہور دلائل چاہی دے سفر کر دے نا بھائی جان کر دے مولا نیشہ پورتو چاند فرسخ دور ہیں گرمی ہیں جی میں آج گرمی ہیں تے دوپہر دا ٹائم آیا سارے کافلے نو مولا کھانا کھوا کے نا مولا فرمایا یہ بوڑ دا بہت بڑا درخت ہے یہ دیچ آرام فرمائی نہیں ہے تے جدا چھان ڈال ہوئی سی دے بعد سفر شروع کر چھوڑ سائیں جملہ سنے آئے جدا قیام ہویا نا تے مولا دی نال اس دی بھی مسند آئی اس دیریے دی بھی یہ جلے ستا بھی آئی تے بوڑ دے درخت دے تلے تیرے میرے کائنات دے حسین اور عظیم امام نے بھائی صاحب ڈٹھا بوڑ دے پاس سے بیٹھا ہی پھرندہ کائنات دیاں بولیاں جڑن والے امام آنکھ دے اشارے نال پھرندے نال کے گل کیتی ہے تجیویں پیا دہریہ تلو ہون ہر بندہ میرے حق کی دعا کرے سے جڑا بندہ میرے لفظہ دے نال سفر پیا کرے ہے بھائی صاحب دہریہ دی بھائی جان جیویں پیا تے اتنے بیٹھا ہی پھرندہ اس اپنی چونچ دے نال او جڑی ڈوڈی آئی او پھل بوڑ دا ڈوڈی اس اپنی چونچ دے نال کٹی تے دہریہ دے نک تے آ کے دہریہ پہلے ڈٹھی کلے تے ایدے بھائی سامنے پیا ہی دمانا تے ایدے کھلوتی آئی بوڑ دی تے چھوٹی جی ڈوڈی تے سوچیں دا یہ پیا ہی گل جو اللہ انہی آندے نے ایڈا کریم ہے تے ایڈا غفار ہے ایڈا رحیم ہے تے ایڈا قہار ہے اللہ دی قدرت ہے اے کریمی ہے بھئی اے قدرت ہے بھئی آئے چھوٹا جی درخت تے ایڈا بڑا پھل یہ دمانا بھئی چھوٹی جی پھل ہے نا تے پھل ایڈا بڑا بوڑ دا درخت تے اگو پھل ایڈا سارا اے دے سچیندہ بھی آئی تے مولا نے گل کی تھی تے اس اپنی چونج نال ٹکی روٹی تے او دی روٹی آکے نک چھٹی تے پہلے تے گل آئی صاحب وہ سوچی بھی آئی فورا جدہ نک چھٹی نہ تے کلمہ پڑھ دو اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا تے جڑا آئی نا نال غلام مولا دا وہ آ گیا اس آگے نام مرادہ کتھو لاؤں میرا امام منامن لگائے تے تائیں منیا نہیں آئے چھوٹی جو ڈوڈی لگی ہے تا لا الہ
کہ تو ہی سچا ہے، تیرا امام ہی سچا ہے، تے اللہ ہی سچا ہے۔ غلام آدھا کی میں منی آئی؟ اس کا کیا آئے جیڑا وے دبیاں پھال وہی دوانا یہ اے ہوندہ اتھے بوڑا لی تھارتے تے ڈھانڈا تے بائیں تو واقعی ہوں اللہ نے جیسے بھائی یقین ہو گیا واقعی ذات کبریاء یعنی 14 آئیں ذات کبریاء دی منامت دکھاتے ذات توحید و منامت دکھاتے اللہ بھی فرمائے تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے حضرت انسان میں جن اور انسان کو خلق کیتا ہے اپنی عبادت واسطے میری عبادت کر صبح ٹائم آ جا 10 منٹ اللہ دی بارگاہ جملہ سنے آئے 10 منٹ دوپہر دے ٹائم آ جا 10 منٹ شام دے ٹائم آ جا اپنی نماز امام زمانہ دے دفتر جمع کرا وقت تیری نماز جانے تا وہ راہ بر جانے یعنی ذات کبریاء دی ذات دکھاتے 14 دکھاتے جی میں 14 نو بھائی جان توحید نو 14 منایا انہیں کہیں نہیں منایا انہیں کہیں پیغمبر کہیں رسول نہیں منایا اور 14 چویں جی میں بھائی جان ذات توحید نو اللہ نو بچایا حسین بادشاہ ان کہیں بس کوشش کر حسین بادشاہ دا ذکر جتھے سن لیا کر بدعت نہ سمجھی کر حسین محسن انبیاء ہے محسن انسانیت ہے گرو نانک سنے نے دامی علیہ دیں بھائی واجد روندہ بیٹھے گرو بیٹھ کے اندھا ہے دامی علیہ دیں روندہ بیٹھے ہو سکتے ہیں پتہ نہیں آج دن کیڑا ہے سکتے 10 محرم دا پتہ نہیں 10 محرم نو کیوں ہے سکتے مسلمانہ دا پیشوا حسین بادشاہ شہید ہوئے کہ مسلمانہ دا نہیں انسانیت دا پیشوا شہید کہ انسانیت دا پیشوا کی میں جملہ سنے ہے شیعہ سنیوں گرو بھی آتا ہے میں نے کہ مننا ہے سردار آقا میں جو آقا ہوں کر لی سے کہ تیرے بغیر میں اپنی زندگی حرام سمجھنا سیلہ بھی آتا ہے تیرے بغیر میں اپنی بابا جی زندگی حرام سمجھنا کہ وقت میں تیرا آقا ہو کے گرو ہو کے آنا ون آج شام ملے گھر رچ بھیڑ بیٹھی ہو دنال نکاح کر وہ کیا ہے گرو اپنی جگہ تے لیکن بھین نال میں نکاح نہیں کر سکتا اچھا ماں نال کر نہیں ماں نال ہی نہیں کر سکتا اس لئے کہ گرو بھی آتا ہے جیڑا بھین تے ماں دے نکاح پر گیندہ ہے اس زمین دنا ہے حسین بادشاہ حسین بادشاہ محسن انسانیت ہے دین دی خاطر بھائی جان میں آکھے کہ اس سے دے پتر نہیں رولے جتنے حسین بادشاہ دیا بھینا رولے شاءاللہ اپنے کام میں چکدہ نہ رہو مولا مرحوم دے درجات بلند فرماو جتنے مکانی عقیدت علیہ رکشو میرے پاس سے لکھا ہے فضائل اپنی مرضی دا سنے لیکن غریبہ دی دکھی کہانی میں پردہ بھی ہے کر سنیں لال اللہ بندہ گواہ پڑھ دیں ذاکرین علماء کرام پڑھ دیں حاجی صاحب مت تیرے پاس نال سجا دے شیمہ بادشاہ بغوزو ممبر تے پیان گل کرتا شیمہ بادشاہ پہ فرمائدہ جتھے میرے دادے حسین کی فرش راوی چھوئیں ہیں ایک میں صادق نہیں ہوں سا 14 نہیں میں نے یقین ہے 14 آئے ہوئے ہر بندے دے چہرے تیرے بیک رہے کتنا ساڑھے فضائلج کوئی مسکرا سکتا ہے کتنا ساڑھے کوئی دکھ چرو سکتا ہے قبر دی مٹی حیاء کرے سیا کربلا لینے دکھی کہانی سونے کے ملتا ہے جتنے نبی مرسل پیغمبر آئیں جب تک اس دنیا تے زندہ رہیں شیعوں سنیوں تا ذکر توحید کی تنے بھائی صاحب جب تک زہرن کوئی اللہ عظم نبی گزریا ہے کوئی رسول گزریا ہے جب تک زہرن دنیا تے موجود ہیں تے ذکر توحید کی تنے دنیا تے طور ونجن دے بعد کسے نبی نہیں ذکر کیتا وحید 14 چوں تے نبیان تے رسولہ چو تیرا میرا حسین بادشاہ ہے جب تک دنیا تے زندہ رہی ہے تائیں ذکر توحید کیتا دنیا تو چڑ گیا تے تائیں ذکر توحید نو کی لیزت قرآن دی تلاوت کیتی ہے
تیرے میرے آقا حسین دنیا لے اندر سیاس کہ لوگو اللہ دی کائنات جو میں بڑا نمازی ہے اللہ ہی کے شیعیں تو کیا سننی ہے آت سے کربلا دے وچ میں نے یار انسان میں دسو جتنے مسلمان بیٹھے ہو شیعہ سنی بیٹھے ہو کسی دا ایک پتر مارے بنیا نا بھائی جان انہوں جتی پاؤنے یاد نہیں رہتے نماز تو دور دی گل ہے آ کربلا دے وچ 72 ذبح کرا کے آسمان دے پاس سے ویکھ کے میں میرا اللہ ہون میں حسین تیرا بھلا ہوئی حسین دی مہاراج سالہ اپنے کام میں چکتا شکل ہی بڑا چھوڑنا میں نے حسین دی عزت دی قسم میں تائیں 14 راضی ہو اس بندہ نہیں رو سکتا وہ ضروری تھے نہیں کہ غریبہ دی دکھی کہانی ہے اللہ درجات بلند کرے ساڑھے عزیز سکلین دے بھئی الطاف نال جتنا کسی دے تعلق آئی اتنی اس دی ہے نکلی ہے لفظ سن کے موت جتنی رشتہ داری آئی جتنا خون دی کشش آئی اتنے بندے آرمان کیتا ہے شیعوں سنیوں میں ہر مجلے سے چاند رہنا حسین نال جتنا تیرا واسطہ سی اتنی تیری آئے نکل سی جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو عزیز دی عمر آئی میں دس نے تقریباً 14 سال میں تینوں حسین صاحب کا ذکر سناواں جن دی کربلا دے وچ کل عمر ہے 13 سال امیر قاسم پتر دی جی صاحب زندگی ہو گئی اللہ اولاد کا دکھ کہنے دے قسمت کربلا لیں قسمت حسین باز صاحب بے الطاف حسین صاحب کا میں ذکر پہ کردہ جنہوں ہر شیعہ سنی امیر قاسم آتے ہیں کدی کسے ذاکر ویز مولوی کو پوچھو امیر کیوں آتے ہیں یہ اگر تیرا ایتھے قبر حسین ہے نا یہ اگلی 70 تے ہر بندے دی ہے شامل ہوئے سی امیر اس واسطے آندے نے اس شہنشاہ اس شہزادے نو شیعوں سنیوں دنیا تو آوان تو لے کے بھائی صاحب کربلا دے آخری ساتھ تک اس شہنشاہ اپنے ہاتھ نال کداں کھانا نہیں کھاتے پترہ دی زندگی سالہ اپنے گھر میں کداں نہ رہو اے امیر شہنشاہ اتنا آئی اپنے ہاتھ نال کداں کھانا نہ سکتا باپ بھی امیر آپ بھی امیر شیعوں سنیوں بس ہے کر چھوڑ حسین راضی ہو سکتا ایسا پسا گئے ہو کربلا میں بھی گیا کہ اور بھی زوار بیٹھے ہو سن جنہیں نہیں گئے کسے شہنشاہ دی غربت صدقہ اللہ کربلا دی نگری بھی کھاوے خان جی میں کربلا دی نگری تے گیا جتھے اکبر جھڑے ہیں بھائی صاحب جگہ موجود ہے ہر بندہ جا کے زیارت بھی کرتا ہے میں اتھے جا کے مجلس بھی پڑھی ہے ہر زہر عبادت بھی کرتا ہے جتھے شہزادہ قاسم بسم اللہ سید پاک جتھے شہزادہ قاسم جتنے عزادار بچو شہزادہ الیاس کا بھائی صاحب تیر لگ گئے نا وہ جگہ موجود ہے میں لفظ تیر دا کیا ہے بندیاں چپ کر کے سنے ہیں بھائی جان کربلا دی دھرتی تے بھائی صاحب او مظلوم حسین ہے کسے دے پتر نو کنڈا لگ جاوے نا بھائی افتخار تے پیو برداشت نہیں کریں گا کربلا دی دھرتی تے ہر اولاد آلے دی ہائی نکل ہوئی شاہی صاحب ایڈا مظلوم حسین جین تیر آندہ ہی ڈٹھا ہے بھلا ہوئی حسین دی مہاراجی نے حسین دی مہاراجی صلاح پڑے گھر میں چکتا نہ رہو جی اجا میں ایک اور انداز ہے شاہی صاحب جملہ چاکھاں عباس دے بازو قلم ہوئے شبیر بازو ڈٹھے لیکن قلم ہوندے نہیں ڈٹھے پتر سونا آئی یہ دے بعد نبدی نس سونے پتر دے سینے سے برچی شبیر ڈٹھی ہے لگدی نہیں ڈٹھی کربلا دی دھرتی تے وید غریب حسین جائیں تیر آندائی ڈٹھا ہے جی میں ہتھا تہائی نہ علی اصغر وقت گلے چھ لگدائی ڈٹھا ہے وقت پتر نو ہتھا تے تڑپدائی ڈٹھا
پترہ دی زندگی ہوئی دھیاں دے پردے میں حسین دی مہاراجی میں جدہ تیر لگا نا آسمان دے پاس سے ویک کے غریب آندہ میرا اللہ ہون دین بچ رہے سیا بلا بھی حسین دی مہاراج میں نو کرا بھائی جان پترہ دی زندگی ہوئی جتنے عزدار بیٹھو کربلا دی دھرتی تے بس انتظار ختم کرا مین دے قریب آواں یہ پہلا غریب ہے پہلا جوان ہے جنہوں شبیر آپ زین تے سوار کیتا ہے بات میں کیا کھس قاسم میں غریب دی اپنے قسمت شیئیں تے جے سننی ہے سونی جنگ ودا کرندہ ہی اسم دا یتیم بھائی صاحب یا ایک بندہ آندہ ہے قاسم تو جنگ ودا کرندہ ہے وے خیام نو بھائیں لگ گئی بلاو جائے ہے کیتی نے ایک گل کیتی ہے ہاشمی جوان آئی غیرت کرو اکھی جو خون جاری ہویا خیام دے پاس سے دیٹھے نا بد ایک کمینے نہیں ہو جائے گرز مارے شیعت جو سنی بھائی افتخار میں نو حسین دی عزت دی قسم ہے حسن دے یتیم دا سارے انج کھلے آئے جنہیں قرآن کھل لائے وہاں کوئی تیر مرے اندہ ہے کوئی تلوار مرے اندہ ہے جتنے عزدار بیٹھے ہو جو ہے کر سکے آئے کربلا دی دھرتی تے جتنے آئی صاحب شہید لکھ رکھے ہیں نا سلام کر کے دینا کا میرا سلام کربلا دی دھرتی تے ویل شہید قاسم جڑا دے اما پتر دا آخری سلام پترہ دی زندگی ابھی دھیاں دے پردوں نے حسین دی مہاراج نے بھائی جان اللہ دے باقی خیام دے پاس سے موقع دے تو صحیح کوئی جوان اللہ ڈالے بیٹھے ہو سو اللہ عزیز سکلین دے درجات بلند فرمائے اللہ دی باقی ارسان یتیم خیام والے پاس سے موقع دے کہ بھائی بدا کے بیاد ہے یتیم نواز اور یتیم سمجھ کے ہون اللہ شیدی زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی جان رو رو کے بیاد ہے یتیم نواز اور یتیم سمجھ کے اور لاش یتیم متیاوان تک واسط اکبر ہے وہ اصغر دا میری تاک لہناک ولا سناندہ دیئے ایتھے حسین بادشاہ دی دکھا دی کبرے ہر سال چاہ کے میرے پاس بھی کیا ہے سڑیا جو آئی یتیم بدری جی حاجی صاحب غریب کیویں گی ہے میں نے حسین دی عزت دی قسم ہے سید زیادہ بیٹھا ہے مقتل دے علماء لکھ دے رکھیں شہید اتنا جلدی چاون نہیں غریب گیا جویں بھریا بدری جے دلاج دے پاس سے زور لے آئی ہے امام آئی جان دا عیسیٰ میرے چار بیٹھ دی ہور مجلس ہے بھائی جان آیا تیرا میرا غریب مقتل دیچ حق کلمہ اور گیا دے قاسم جواب دے میں تیرا غریب چاچا رو گیا دے جواب دے میں کوئی نظر کوئی شاہ نہیں آدھیا اولاد آلیوں جدا امام گل کی دیا جی صاحب کوئی جواب نہیں آیا غریب رو گیا دے ہون چاچا نہیں امام ہو کے حکم لینا جدا امام دا نفظ آیا کوئی ٹکڑا کی دو بلند کوئی ٹکڑا کی دو ہر ٹکڑے جو آواز آیا چاچا ہونے کا یتیم تیرا حسین دی مہاراج نے بھائی جان ختم ہو گئے میرے حصے دی مکان صلاح اپنے کام میں کدا نہ رو غریب کربلا جو ہائے کر سکے میں نقشہ بناونا ہے 3 منٹ میرے پاس دیکھیں لو نہ سکے تو ہائے ضرور کر سکے
لکائی بلوی کرو میرے تے سوال شکر غریب کیوں لکائیے غریب ٹریا کدوں اکبر دے قاتل تیر مارنا کدوں عباس دے قاتل تیر مارنا حکر مار کے آکھیا میرے موئے بدری جن نہ مارو میں ڈاٹا غریب حسین دی مہاراج نے خیام بچ لے کے آیا ہے وے کہ ماں قاسم نہیں آدھی مولا دے صاحب میرے پدر وفا نے کی دی شبیر وے گیا دے پر جائی نروا اللہ دی قیرات جیوے تیرے پدر وفا کی دی ہے کہنے کی دی رو گیا دیا ہے اکبر بابا میرے بچڑے نو دفن کر رہے ہیں جنہیں جوان اللہ والے بیٹھے ہو غریب رو گیا دے جے دفن دے قابل ہائے مولا شہودی آدابان ویچ میں لوگی جڑے بات بیٹھے کرے دیو جے دفن دے قابل ہائے مولا شہودی آدابان ویچ میں دہنائے او میں گلاس جا گل ہونا ہائے دعا دھگلی آئے باقی بائے گئی خاک صفائے ہر بی مادم کی تے آخری ستر حاج صاحب جیڑا بندہ ہوڑتا عبادت نہیں کر سکیا جتنے مکانی بیٹھے ہو اللہ بھائی جان نہ کرے قید جوان خود مر ونجے بھائی جان ہر بی آؤ کے وین کیتا ہے زوجہ قاسم آئیے بیوہ قاسم آؤ کے ایک ٹکڑا چہدی ہے ہاں نالے دی ہے بد رو رو کے ایو جیا وین کیتا سا ہر نداؤ دی ہے نکل ویسی شہیدہ دی اللہ شاکر پر لگ گئی ہے بھائی افتخار زوجہ قاسم رنیت رو کے آدیے اٹھی جاگ وے سہرے آوالے کیویں لتائے خبر بساوے رو رو کے بھیا دیے تیرے سہرے ریتے چرل گئے توڑے گانا واپس جتنے عزادار بیٹھے ہو شلا اپنے گمج قدار رو جنہیں ماتم پہ کرے ہو ایک ٹکڑا چاہیا سے بھائی افتخار وطریوں جیا وین کیتا سے بی بی حاجی صاحب پتھرہ نال ماتم کیتا ہے رو رو کے بھیا دیے او میر کا پتر بیٹھتا صحیح تے کو ملنے غریب دی آئی ہے او میرے پیکے سابرے مارے گئے میں نو کرا رو رو کے بھیا دیے او میر کا پتر بیٹھتا صحیح تے کو ملنے غریب دی آئی ہے او میرے پیکے سابرے مارے گئے تے کو ملنے پھیراوا موئی آئی ہے میں کو دستا صحیح میں کین ون